بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الحمدللہ اس رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بندے نے ایک کورس مختصر سا مرتب کیا اور واٹس ایپ پر تقریباً 200 احباب نے وہ کورس کیا، اور اعتکاف میں جو طلباء تھے ان طلباء کرام نے میرے خیمے میں بیٹھ کر براہ راست مجھ سے یہ کورس کیا۔ تو اب اس ویڈیو میں اس کورس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر اور اس کی کچھ ہم مشق بھی انشاءاللہ اس میں کر لیں گے۔ اگر آپ مجھ سے براہ راست واٹس ایپ پر یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو پرائیویٹ طور پر یہ کورس کرا دوں گا۔ اس کورس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کلام عرب میں جتنے بھی اسماء ہیں ان کے زبر زیر پیش، ان میں ہونے والی تبدیلیاں واو الف اور یا کے اعتبار سے وہ سب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کورس کے اسباق کے ساتھ آپ نے مشق جاری رکھی تو آپ کے لیے عبارت پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کورس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پہلے سبق میں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو پڑھنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس کے اعتبار سے ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ جو بات مکمل ہوتی ہے اس کو جملہ کہتے ہیں، اور جملے میں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن الفاظ کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، وہ ہیں مبتدا، خبر اور فعل اور فاعل۔ تو مبتدا، خبر اور فاعل جو ہیں وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، جیسے زید قائم، اس میں زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ قام زید میں قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، زید کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو مبتدا، خبر اور فاعل ہوتے ہیں یہ تینوں مرفوع ہوتے ہیں، اور کلام کے اندر باقی جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں وہ غیر ضروری ہوتے ہیں۔ غیر ضروری بہی معنی کہ اگر ان کو نکال دیں تب بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، منصوب اور مجرور۔ مجرور وہ ہوتے ہیں جو کسی کے تحت آ رہے ہوں، کسی حرف جر کے تحت آ رہے ہوں یا کسی مضاف کے تحت آ رہے ہوں۔ تو حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں، ان میں سے کسی کی بھی بعد کوئی اسم آئے گا تو وہ مجرور ہی ہوگا ہمیشہ، اور اسم ہی آتا ہے، حروف جارہ کے بعد فعل اور حرف نہیں آتے، جیسے من، فی، علی، عن وغیرہ یہ حروف جارہ ہیں۔ مضاف کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے اور وہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے مرکبات ایسے ہیں اردو میں جن کے درمیان میں کا، کی، کے آتا ہے ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے زید کی کتاب، زید کا گھوڑا، گھوڑے کا نام، نام کے حروف، یہ تمام مرکبات اضافیہ ہیں۔ تو جو مرکب اضافی ہوتا ہے کلام عرب میں اس کے اندر پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرورات اور مرفوعات ہمارے سامنے جب واضح ہو جاتے ہیں تو اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کلام عرب میں جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب ہم منصوب ان کو بنا دیں گے۔ پھر یہ جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا تبدیل ہونا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، اس اعتبار سے اس کا آخر جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اگر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، جیسے زید، زیدن، زیدن، کتاب، کتابن، کتابن، تو اس کو ہم قابل تبدیل کہہ سکتے ہیں، اور جو تبدیل نہ ہو رہے ہوں ان کو ہم ناقابل تبدیل کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اوپر ناقابل تبدیل کی اصطلاح لکھی ہوئی آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ جب ہم مشق کریں گے تو اس میں جتنے الفاظ مرفوع ہوں گے تو مرفوع میں وہی رنگ ہوگا جو اوپر لفظ مرفوع کا ہے، اسی طرح منصوب جتنے بھی ہوں گے ان کے اوپر وہی رنگ ہوگا جو اوپر منصوب کا ہے، اور مجرور بھی وہی رنگ میں ہوگا، اسی رنگ میں جو اوپر مجرور لفظ کا ہے، اور ناقابل تبدیل جتنے الفاظ ہوں گے ان کو ہم سرخ رنگ میں ظاہر کریں گے۔ تو اب ایک سوال اس میں باقی رہ جاتا ہے، اسی کورس میں پھر ہم نے اختتام کے طور پہ یہ پڑھا کہ جب ہم کو پتہ چل گیا کہ کسی لفظ کو مرفوع کرنا ہے اور وہ قابل تبدیل ہے تو اس میں تبدیلی کس طرح واقع ہوتی ہے؟ کیا آخر میں پیش کا آ جانا ہی مرفوع کی تبدیلی ہے یا مرفوع کی تبدیلی کسی اور طرح بھی ہوتی ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس اعتبار سے جتنے بھی اسماء ہیں ان کی ہم 6 قسمیں بنا سکتے ہیں، بلکہ 7 قسمیں ہم ان کی بنا سکتے ہیں۔ تو پہلی قسم ہے اصلی معرب۔ اصلی معرب کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفع پیش کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی زبر کے ساتھ اور حالت جری زیر کے ساتھ۔ اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟
جو آگے کے 6 میں سے نہ ہو۔ دوسرا ہے اسماء ستہ، یہ کل 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ یہ جب مضاف ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے، جیسے ابو، ابو کا، اور حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے ابا کا، اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے ابی کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے تثنیہ، یعنی کسی بھی لفظ کے اندر 2 کا عدد بتانا ہو، تو جیسے رجل کا مطلب ہے ایک مرد، رجولانی کا مطلب ہے 2 مرد وغیرہ۔ آگے اس لیے لکھا ہے کہ اس کے اندر کلا، کلتا اور اثنانی، اثنتانی بھی شامل ہے۔ اثنانی اور اثنتانی کا مطلب ہے 2، اور کلا اور کلتا کا مطلب ہے دونوں۔ مذکر اور مؤنث کے لیے اثنانی، اثنتانی اور کلا، کلتا کا فرق ہے۔ اثنانی مذکر ہے، اثنتانی مؤنث ہے، کلا مذکر ہے، کلتا مؤنث ہے۔ چوتھی قسم ہے جمع مذکر سالم۔ یہ کیا ہے؟ کسی لفظ کی ایسی جمع جس کے آخر میں واو نون یا یا نون آ رہا ہو، تو اس کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ۔ جیسے مسلمن کی جمع مسلمون، یہ مرفوع ہے، اور جب یہ منصوب یا مجرور ہوگا تو اس کو پھر مسلمین پڑھیں گے۔ چھٹی قسم ہے، بلکہ 5ویں قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری زیر کے ساتھ۔ مسلماتن مرفوع ہے، اور جب یہ منصوب یا مجرور ہوگا تو مسلماتن ہوگا۔ چھٹی قسم ہے غیر منصرف۔ اس کی حالت رفع تو پیش کے ساتھ ہی آتی ہے، لیکن اس کی حالت نصبی اور جری دونوں زبر کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے احمد ایک لفظ ہے، یہ غیر منصرف ہے، تو یہ احمدو مرفوع ہے، اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں یہ پڑھیں گے ہم اس کو احمدہ۔ 7ویں قسم جو کہ آخری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف آ جائے تو وہ ہم اس کو پھر ناقابل تبدیل بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی حالت رفع نصبی جری ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ، حبلہ وغیرہ۔ یا کسی لفظ کے آخر میں یائے ساکن آ جائے تو اس کو بھی ہم ناقابل تبدیل شمار کرتے ہیں، البتہ اس کی حالت نصبی میں ہم اس پر زبر لگا دیتے ہیں، جیسے قاضی، اس کے آخر میں یائے ساکن ہے، یہ یا کبھی گر بھی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قازن پڑھتے ہیں، اور یہ ناقابل تبدیل ہی رہتا ہے، مگر منصوب ہونے کی صورت میں القاضیہ یا پھر قاضین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں یا متکلم کی ضمیر ہو تو وہ بھی ناقابل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کتابی، میری کتاب۔ اب اس کی حالت رفع نصبی جری تینوں صورتوں میں اس کو ہم کتابی پڑھیں گے۔ ایک اور قسم یہ ہے، بلکہ یہ 3 ہی قسمیں ہیں ناقابل تبدیل کی، یہ 3 ہی قسمیں ہیں۔ تو اب تک جو ہم نے 7 منٹ میں الحمدللہ اس پورے کورس کا خلاصہ پڑھا، تو اس میں ہم نے مرفوع، منصوب اور مجرور کو سمجھا۔ مرفوع مبتدا، خبر اور فاعل ہوتے ہیں، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت ہوتے ہیں، اور ان 5 کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب منصوب ہوتے ہیں۔ اور مرفوع، منصوب اور مجرور کا جو اظہار ہوتا ہے لفظ کے اندر، اس اعتبار سے 7 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ اب ہم سورۃ النجم سے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، جتنے الفاظ سرخ ہیں وہ سب ناقابل تبدیل ہیں، اور جو مرفوع، منصوب اور مجرور کا اوپر رنگ ہے وہی نیچے ان کا ظاہر کیا گیا ہے۔ تو النجمی مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں واو حرف جر ہے۔ واو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اور ایک ترجمہ ہوتا ہے قسم۔ واو جب قسم کے لیے آتا ہے تو وہ حرف جر ہوتا ہے، جب یہ اور کے معنی میں آتا ہے تو یہ حرف جر نہیں ہوتا۔ تو والنجم اذا ہوا، النجمی مجرور بحرف جر ہے، اور جو 6 اقسام ہیں، یہ دیکھیں یہ اصل 6 اقسام ہے، 7ویں قسم کو ہم نے ناقابل تبدیل میں شمار کر دیا تو اس لیے اس کو میں نے سرخ رنگ دیا ہے، اصلاً یہ 6 اقسام آپ ان کو یاد کریں۔ تو والنجمی میں جو النجمی ہے یہ 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے، اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ما غل صاحبکم وما غوا، اس آیت میں صرف صاحب لفظ ایسا ہے جو قابل تبدیل ہے، یہ مرفوع ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ اصلی معرب ہی ہے، اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے۔ وما ينطق عن الہوا، الہوا جو ہے اس کے آخر میں الف آ گیا تو یہ ناقابل تبدیل ہو گیا، اور مرفوع، منصوب اور مجرور میں سے یہ مجرور ہے چونکہ اس کے شروع میں عن حرف جر ہے، مگر چونکہ یہ ناقابل تبدیل ہے اس لیے یہ ہوا ہی رہتا ہے تینوں صورتوں میں۔ ان هو الا وحی یوحی، وحی یہ مرفوع ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ، اچھا یہ تو ایک چیز رہ گئی کہ ما غل صاحبکم میں جو صاحبو ہے وہ مرفوع کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ غل کا فاعل ہے۔ ان هو الا وحی، وحی مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور یہ 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے، اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے۔ علمہ شدید القوا، شدید یہ مرفوع ہے کیونکہ علمہ کا فاعل ہے، اور 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے۔
القوا یہ مرفوع منصوب اور مجرور میں سے مجرور ہے کیونکہ یہ شدید و مضاف کا مضاف الیہ ہے، اور لیکن چونکہ اس کے آخر میں الف ہے لہذا یہ ناقابل تبدیل ہے، اس کی حالت جری اسی طرح آتی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى، ذو یہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ ذو مرفوع ہے اور 6 اقسام میں سے یہ دوسری قسم ہے اسماء ستہ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو، تو یہ ذو اسی میں سے ہے۔ مرۃن، مرۃن مرفوع منصوب اور مجرور میں سے مجرور ہے، ذو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے، اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، الافقی یہ مجرور ہے، اس کے شروع میں حرف جر ہے، 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے۔ الاعلیٰ الافقی کی صفت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو الفاظ مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو جب ان کے بعد ان کے ہم پلہ کوئی لفظ آ جائے، یعنی کوئی حرف عطف کے بعد، جیسے واو حرف عطف ہے اس کے بعد کوئی لفظ آ جائے، یا کوئی صفت بن کر آ جائے، یا کوئی تاکید کے طور پر دوبارہ آ جائے، یا ایک ہی شخص کے 2-3 نام ہیں تو ان کو ایک ساتھ لیا جا رہا ہو، تو یہ ہم پلہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو پہلے والے کا اعراب ہوتا ہے، اس کو آپ تابع بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو پیچھے متبوع کا اعراب ہوتا ہے۔ الاعلیٰ مجرور ہے اور ناقابل تبدیل ہے آخر میں الف کی وجہ سے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب مرفوع منصوب اور مجرور میں سے منصوب ہے کیونکہ یہ اس کے شروع میں کانا آ گیا۔ کورس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ جو مبتدا خبر ہوتے ہیں جب ان کے شروع میں کانا آ جائے تو خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ کانا کے اندر جو ضمیر ہے غائب کی وہ اس کا اسم ہے جو اصل میں مبتدا تھا۔ اور قوسینی، اچھا قابہ 6 اقسام میں سے پہلی قسم ہے، اس کی حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ قوسینی مجرور ہے اور 6 اقسام میں سے تثنیہ ہے تیسری قسم، اس کی حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے۔ ادنا یہ چونکہ قابہ پر عطف ہے، اس کا او بھی حرف عطف ہے تو یہ قابہ کا ہم پلہ ہے، اور جس طرح قابہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ادنا بھی منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور آخر میں الف آنے کی وجہ سے یہ ناقابل تبدیل ہو گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبدی الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، 6 اقسام میں سے پہلی قسم اصلی معرب ہے، اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، الفؤاد مرفوع ہے، 6 اقسام چونکہ یہ کذب کا فاعل ہے اور 6 اقسام میں سے یہ اصلی معرب ہے، اس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ آتی ہے۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری، نزلۃ منصوب ہے رآ کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اس کے اعتبار سے چونکہ یہ مرفوع اور مجرور نہیں ہے لہذا منصوب ہے، تو جو لفظ مرفوع بھی نہ ہو مجرور بھی نہ ہو آپ اس کو منصوب کر دیں تاکہ آپ کی عربی عبارت متاثر نہ ہو۔ پھر بعد میں اپنی نحوی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ منصوبات کی کون سی قسم ہے، وہ پھر بعد کا مرحلہ ہے تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ نزلتاً 6 اقسام میں سے پہلی قسم ہے اصلی معرب، اس کی حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ اخرا یہ نزلتاً کا ہم پلہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہے، اور آخر میں الف آنے کی وجہ سے یہ ناقابل تبدیل ہو گیا۔ عند سدرۃ المنتہی، عندہ منصوب ہے مرفوع اور مجرور نہ ہونے کی وجہ سے، 6 اقسام میں سے پہلی قسم ہے حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ سدرہ یہ مجرور ہے عندہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، 6 اقسام میں سے اصلی معرب ہے حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ المنتہی سدرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، آخر میں الف آنے کی وجہ سے یہ ناقابل تبدیل ہو گیا۔ عندہا جنت المأوی، یہ بھی عندہ اسی طرح ہے، اور جنت مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور 6 اقسام میں سے پہلی قسم ہے اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے۔ المأوی مجرور ہے جنتو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے آخر میں الف ہے لہذا یہ ناقابل تبدیل ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، السدرہ منصوب ہے مرفوع اور مجرور نہ ہونے کی وجہ سے، اور پہلی قسم ہے اصلی معرب، اس کی حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، البصر مرفوع ہے زاغہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے،
اصلی مورب ہے اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آیاتی مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور 6 اقسام میں سے 5ویں قسم ہے جمع مؤنث سالم، اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ربی مجرور ہے آیاتی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، 6 اقسام میں سے اصلی مورب ہے اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے۔ الکبریٰ یہ آیات کا ہم پلہ ہے، یعنی اس کی صفت ہے، لہذا مجرور ہے، آخر میں الف کی وجہ سے یہ ناقابل تبدیل ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، العزیٰ اللات یہ منصوب ہے مرفوع اور مجرور نہ ہونے کی وجہ سے، اور 6 اقسام میں سے اصلی مورب ہے، اور یہ ویسے بظاہر جمع مؤنث سالم جیسا ہے لیکن یہ وہ ہے نہیں، اور العزیٰ یہ آخر میں الف ہونے کی وجہ سے ناقابل تبدیل ہو گیا، اور واو عاطفہ کی وجہ سے یہ لاتا کا ہم پلہ ہے۔ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، واو کی وجہ سے منات بھی اللاتا اور العزیٰ کا ہم پلہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور 6 اقسام میں سے 6ٹھی قسم ہے غیر منصرف۔ اب غیر منصرف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کورس میں پڑھا ہے کہ اس کی 9 قسمیں ہیں۔ پہلی 3 کا تعلق نام کے ساتھ ہے کہ وہ کسی کا نام ہوتا ہے، اور دوسری 3 کا تعلق نام اور صفت دونوں کے ساتھ ہے کہ وہ نام یا پھر صفت ہوتا ہے، اور تیسری 3 قسموں کا تعلق علامتوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چونکہ نام ہے اور اس کے آخر میں گول تا ہے، لہذا یہ پہلی 3 قسموں میں سے ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور اس کی حالت نسبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ الثالثۃ اس کا ہم پلہ ہے کیونکہ اس کی صفت ہے، منصوب ہے، پہلی قسم ہے اصلی مورب، اس کی حالت نسبی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ الاخریٰ بھی اس کا ہم پلہ ہے منات کا، اور منصوب ہے لیکن چونکہ اس کے آخر میں الف ہے لہذا یہ ناقابل تبدیل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ کورس آپ کو بھی اچھا بھی لگا ہوگا، اور اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا اس تمرین سے انشاءاللہ۔ میری اسی طرح کی دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو 3 قسم کی ویڈیوز یہاں نظر آئیں گی ایک ایک کر کے، ان میں سے جو دیکھنا چاہیں اس پر کلک کریں۔ چینل کے ساتھ مستقل جڑے رہنا چاہتے ہیں اور مستقل قرآن کریم اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو کلک ہیئر ٹو سبسکرائب کے سامنے جو میرا گول آئیکن آ رہا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔